رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279 تک تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں صدقات اور زکوٰۃ کا بیان تھا، اور ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے کے ادا کرنے سے مال میں کمی آتی ہے۔ یعنی جب تم نے زکوٰۃ ادا کی، فطرہ ادا کیا، عشر دیا، تو جتنی رقم ادا کی اتنی رقم کم ہو گئی۔ اسی طرح جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ 100 میں سے 10 روپیہ کم ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس سے ظاہر میں ایسا نظر آتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اچھے سے ذہن میں رکھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت ابتدائے اسلام میں نہ سود حرام تھا، نہ شراب حرام تھی، اور بھی بعض چیزیں حرام نہیں تھیں۔ مثلا مومن کافر کا نکاح جائز تھا۔ آہستہ آہستہ ان چیزوں پر پابندیاں لگ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، جو انٹرسٹ کھاتے ہیں، اور سود اور قطعی طور پر سود حرام ہے، جیسا کہ آگے ایک جملے میں آ رہا ہے کہ وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے۔ اب ایسا شخص جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اگر وہ سود کو حلال سمجھے گا اور سمجھے گا کہ سود کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، اور حلال سمجھ کر کے سود کا کاروبار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ایک ایسا شخص جو سود کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن پھر بھی سودی لین دین کرتا ہے، وہ سود کو حلال نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص گنہگار ہے، کیونکہ فقہی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھنا یہ اسلام سے نکال دیتا ہے، یہ کفر ہے، اور حرام کو حرام سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کو 2 روحانی بیماریاں لگ جائے فقد احلوا بانفسہم سخط اللہ، کسی قوم کو 2 روحانی بیماریاں لگ جائے تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنا لیا، یعنی انہوں نے اللہ کے عذاب کو جان بوجھ کر دعوت دی۔ اچھا، وہ 2 بیماریاں کون سی ہے؟ فرمایا ایک زنا ہے اور دوسری ہے ربا، سود۔ یہ دونوں چیزیں آج مسلمانوں میں عام ہیں۔ ہم نے اللہ کے عذاب کو جان بوجھ کر دعوت دی ہے،
اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم اور حلیم نہ ہو تو سب لوگ تباہ ہو جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قبروں سے نکل کر قیامت والے دن مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو بدحواس کر دے جن چمٹ کر۔ ایک آدمی کو جن لگ گیا ہو اور اس پر جن سوار ہو گیا ہو تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے؟ ہاں، جس طرح اثرات جس کو لگ گئے ہو ایسے آدمی کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اسی طرح سود خوروں کی حالت ہوگی کہ جس وقت وہ اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے قبروں سے نکلیں گے تو وہ ویسے ہی بدحواس ہوں گے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دوسرے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ آج بھی کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں لیکن ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھیں آج کل اکثر لوگ وہم میں مبتلا ہے، طبعی بیماریاں ہے اس کو کہہ دیتے کچھ کسی نے کروا دیا ہے یا جادو کہہ دیتے، اور یہ کمزوری عموماً جن کے عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے یہ لوگ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی نے کچھ کر دیا، 50 سال سے صحت مند ہے، 10-15 دن کی بیماری آئی، اب اتنا عقیدہ کمزور ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا جن سوار ہو گیا ہے یا کسی نے جادو کر دیا۔ اچھی خاصی صحت مند زندگی 10-15 دن بیماری بھی آ سکتی ہے، اور خصوصاً یہ عورتوں میں زیادہ ہے کہ جہاں کوئی تکلیف ہوئی کہہ دیتی ہے کہ مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور ایک چیز آپ نے بارہا سنی ہوگی، عورتوں کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ فلانے پڑوس کی عورت جو ہے نا وہ بہت منحوس ہے، وہ ہمارے گھر آئی تھی اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا، اس کی نظر لگ گئی۔ یہ چیزیں چلتی ہے، حالانکہ یہ سب وہم ہے، غلط نظریے ہے۔ بے شک جادو حق ہے، جادو کا ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ہر چیز کی کڑی اس کے ساتھ ملانا غلط ہے۔ آپ مجھے بتاؤ آج ہمارا رہن سہن کیا نیچر کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کھانا پینا نیچر کے مطابق ہے؟ تو بیماریاں تو لگنی ہے۔ نہ ہمارا کھانا پیور ہے، نہ ہماری نیند صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، نہ ہمارا رہنا سہنا صحیح طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں تو ہونی ہے، بیماریاں تو لگنی ہیں۔ اب اس کو ہم جنوں سے 100 میں سے 1-2 واقعات ایسے ہوتے ہوں گے، 98% غلط ہوتے، اس کو ہم نے جنوں سے جوڑ دیا، اس کو ہم نے جادوؤں سے جوڑ دیا۔ شمائل ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اپنی مسند میں، کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حدیث و خرافہ، یہ خرافات کی باتیں ہیں۔ جیسے میرے پاس بھی کوئی ایسے آتا ہے نا، میں کہتا ہوں یہ خرافات ہے سب، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ خرافہ یہ کیا چیز ہے؟ تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بات محمل ہو، سمجھ میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں یہ حدیث خرافہ ہے، باقی مجھے حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ خرافۃ اسم رجل، یہ خرافہ اصل میں ایک آدمی کا نام تھا، اور یہ اسرت الجن کہ اس کو جنات اٹھا کر کے لے گئے تھے، اور کئی سال اس کو قید میں رکھا پھر رہا کر دیا۔ اب جب سالوں ایک آدمی کسی قبیلے میں کسی ملک میں رہ کر کے آئے سالوں تک، تو اب وہ اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اب وہ سالوں تک جنوں میں رہا، اور جب وہ آیا تو جنات کی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب سمجھ میں نہیں آتی تو کہہ دیتے دع حدیث و خرافہ، چھوڑو یہ تو خرافات ہے سب، اور اسی خرافات سے خرافات کا لفظ نکلا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جنات انسان کو قید کر کے لے جا سکتے۔ اب جو حقیقت ہے، جو روایات ہے امت میں، اللہ کے نبی نے جو چیزیں بیان کی ہے، جو چیزیں قرآن میں بیان کی ہے، اس کو تو امت نے چھوڑ دیا۔
یہ امت حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقتوں کو چھوڑ دیا۔ کیا حقیقت ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس پر کوئی نظر نہیں ہے۔ محلے میں کیا ہو رہا ہے، آس پاس میں ہمارے باپ داداؤں میں کیا رسمیں تھی، ہم رسموں میں چلے گئے، خرافات میں ہم بہہ رہے۔ تو اس روایت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ جنات انسان کو قید کر کے لے جا سکتے۔ المدونۃ الکبریٰ میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ایک نوجوان خوبصورت عورت سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ حضرت میری طرف توجہ فرمائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں چلا گیا، اور یہ بھی بتا کر نہیں گیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اور نہیں گھر میں کوئی خرچہ چھوڑ کر گیا ہے، اور میرے والدین بھی غریب ہیں، میرے بارے میں کوئی حکم فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے دن سے 4 سال تک انتظار کرو، 4 سال تک شوہر لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، اب نہیں لوٹا، 4 سال مکمل ہو گئے تو پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزارو، اب آپ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، اور اس عرصے میں 4 سال میں تمہارا خرچہ بیت المال دے گا۔ یعنی مسلمانوں کا جو بیت المال ہے اس کا خرچہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ اٹھائے گی۔ اب جو شخص جس کا شوہر گم گیا ہو، کھو گیا ہو، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ بڑا آسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تو بہت سخت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس دن گم ہوا ہے اس کے بعد سے 70 سال تک عورت انتظار کرے، پھر 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، پھر اگر موقع ہو تو نکاح کرے۔ اب حضرت علی کے فتوے کے مطابق امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا تو بے سمجھ لوگوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ دیکھو اتنے انتظار کے بعد تو پھر منکر نکیری کے ساتھ نکاح ہوگا، اور تو کسی کے ساتھ نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ حضرت علی کا ہے جو خلیفہ راشد ہے۔ اب یہ 2 فتوے ہیں، ایک حضرت عمر کا، ایک حضرت علی کا۔ فقہائے کرام نے سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر کے فتوے کے مطابق فتویٰ دیا کہ ایسا اگر ہو تو 4 سال تک انتظار کرے، پھر اپنا نکاح کر لے۔ تو اس عورت کو بیت المال سے خرچہ ملتا رہا، 4 سال گزر گئے، عدت کے 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد، کیونکہ عرب کا معاشرہ تھا، ہمارا معاشرہ تو نہیں تھا کہ ایسی عورت کا کوئی نکاح نہ ہو۔ آج بھی عرب کے معاشرے میں نکاح بہت آسان ہے۔ تو عدت کے 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد اس کا نکاح دوسرے آدمی سے کر دیا گیا، اولاد بھی ہو گئی، اس کے بعد پہلا خاوند واپس آیا، پہلا شوہر واپس آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے شوہر کے آتے ہی، کیونکہ اس نے تو طلاق دی نہیں تھی، دوسرا نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے تیمم کیا ہو، پانی نہیں ملتا ہو، تیمم کیا، اب جیسے ہی پانی مل گیا اور پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا تو تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب پہلا خاوند آیا، اس نے مقدمہ دائر کر دیا کہ حضرت یہ میری بیوی دوسرے کے گھر ہے، اس کے یہاں اولاد بھی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو نے نہ تو بیوی کو خرچہ دیا، نہ یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تو اب تک تھا کہاں؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے، میرے اختیار میں کیا تھا، جنات اٹھا کر لے گئے تھے، مجھے قید کر دیا تھا۔ تو احتیاطاً دوسرے کو حکم دیا، بھائی اب پہلا شوہر آ گیا ہے تو طلاق دے، اور عدت گزارنے کے بعد پہلے کے حوالے کر دی گئی، کیونکہ ایسی صورت میں بھی عدت گزارنی پڑتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شوہر سے اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو وہ عدت گزارنے تک انتظار کرے، کیونکہ شریعت نسب کی بڑی حفاظت کرتی ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ ایسی عورت جس کا شوہر گم ہو گیا ہو، اس کی مدت یوم المرافعہ سے شمار ہوگی۔ یوم المرافعہ یعنی جس دن کیس قاضی کی عدالت میں دائر ہوا، وہاں سے اس کا ٹائم گننا شروع ہوگا، اس سے پہلے کا عرصہ شمار نہیں ہوگا، چاہے وہ 1 مہینے کا ہو، 1 سال کا ہو، یا 5 سال گزر گئے۔ تو بیچ میں یہ بات آ گئی، جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ علامہ بدر الدین شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے چوٹی کے محدث گزرے، انہوں نے جنات کے متعلق ایک کتاب تحریر فرمائی، احکام المرجان
فی احکام الجان، اس میں انہوں نے عجیب عجیب واقعات بیان فرمائے. یتخبطہ الشیطان من المس، اور آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر عورتوں پر ہی سوار ہوتے، اور جہاں سوار ہوتے وہاں ان کی کیا حالت کر دیتے، وہ بالکل بدحواس ہو جاتے. تو یتخبطہ الشیطان من المس بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنات انسان کو تکلیف پہنچا سکتے. اور یہ سود خور، سود کھانے والے، یہ قبروں سے آسیب زدہ کی طرح حواس باختہ ہو کر کیوں کھڑے ہوں گے؟ اللہ فرماتے اس لیے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ سود خوروں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، بزنس کرنا بھی کس کی طرح ہے؟ سود کی طرح ہے. یعنی بے، خرید و فروخت کرنا، بزنس کرنا، اس میں اس لیے جائز ہے، اس میں اسی طرح کا فائدہ ہے جس طرح سود میں فائدہ ہے، کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیے وہ بڑھا کر ہم کو دے دے گا، لیکن آپ نے اس کو، جس کو پیسہ دے دیا، آپ نے اس میں محنت تو کچھ کی نہیں ہے، آپ تو آرام سے بیٹھے ہو. تو جو ربا کا لفظ ہے اس کے لفظی معنی ہے زیادتی، تو سود میں زیادتی ہوتی ہے، تو انہوں نے سود کو جواز میں اصل قرار دیا. اب آپ جب اس سے بڑھا کر لوں گے تو آپ اس کے منہ سے لقمہ چھین رہے ہو کہ نہیں چھین رہے ہو؟ وہ جو آپ کو دے گا وہ کم کر کے ہی دے گا نا اپنے پیسے میں سے، تو آپ اس کے منہ سے لقمہ چھین رہے ہو، اور شریعت کسی غریب کے منہ سے لقمہ چھیننے کی اجازت نہیں دیتا. تو سود کو جواز میں اصل قرار دیا اور کہا کہ بے اس واسطے جائز ہے کہ اس لیے سود بھی جائز، الٹی گنگا بہائی. واو حالیہ ہے، اللہ فرماتے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حال یہ ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو بھی حرام کیا ہے. سود کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. یعنی بزنس کرنا، خرید و فروخت کرنا، دکان لگانا، تجارت کرنا یہ جائز ہے، اور سود بیٹھ کے پیسے دینا کہ اتنے % لوٹا کر کے دینا یہ حرام ہے. آپ آج کل جا کر کے کہیں سے سودی پیسے لو، وہ کیا ہوتا ہے؟ غریبی مجبوری میں لیتا ہے نا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں، آپ لوٹا کے میرے کو 5.5 دینا، تو 50,000 روپے مجبوری کا آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے منہ سے وہ تو آپ نے اس کو اور مجبور کر دیا. اور یہی سودی سسٹم نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھا ہوا، غریب سے غریب تر کو. شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو کسی کو قرض کے طور پر مدد کر کے دو، کہ بھائی لے قرض لوٹا دینا میرے کو. پہلے تو مدد کرو، نہیں کر سکتے ہو تو اس کو قرض دو، بغیر کوئی بڑھاوا اور امید کی خواہش رکھے ہوئے. اللہ نے مال دیا ہے، پڑا ہوا ہے تو دو. آگے اللہ فرماتے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ جس شخص کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، کہہ دیا گیا کہ سود حرام ہے، فَانْتَهَا، وہ سود لینے سے باز اگر آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے جو پہلے گزر چکا. یعنی جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس پر اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو تاوان نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ حکم اب نازل ہوا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی بخشش کرے یا نہ کرے یہ اللہ کا کام ہے. وَمَنْ عَادَ، شریعت نے کہہ دیا کہ حرام ہے، اب اس نے اعادہ کیا. اللہ کہتے ہیں ہمارے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد سودی کاروبار کرتا رہا، تو سیدھا حکم کیا ہے؟ سنیے قرآن کا، اللہ کا حکم فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ کہتے ہیں یہ دوزخ والے ہیں. سیدھا اللہ نے کہا. اب آپ سود کو جائز کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بھی بہانے بنا ڈالو کہ میں نے اس کو دیے تھے، اتنے دن اس نے پیسے رکھے تو میں کچھ تو فائدہ لوں گا، یہ کچھ بھی بہانے آپ بنا ڈالو، اس سے وہ سود حلال نہیں ہو جاتا. سود حرام ہے تو حرام ہے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ کہتے ہیں یہ دوزخ والے ہیں. اب وہ جو لوٹا کے دے رہا ہے نا آپ کو، مجبوری میں آپ سے اس نے 5,000 دیا تھا، وہ آپ کو لوٹا کے 1,000 دے رہا ہے، تو 1,000 تو اور زیادہ مجبوری میں وہ آ گیا. یہی اللہ کہتے ہیں یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گی. اب ہم فیہا خالدون کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ سود کو یہ سمجھتا تھا کہ سود کوئی حرام نہیں ہے، حلال ہے، تو پھر وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. کیونکہ حرام کو
حلال سمجھنا یہ کفر ہے، اور اگر سود کو حرام سمجھتے ہوئے کھاتا ہے کہ حرام تو ہے لیکن پھر بھی کوتاہی کر رہا ہے اور غفلت میں وہ سودی لین دین کر رہا ہے، تو اس وقت خلود کا معنی کرتے ہیں کہ وہ ایک لمبے عرصے تک دوزخ میں رہیں گے، کیونکہ وہ کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، جتنی سزا اللہ دے گا اس کے بعد وہ نکل آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود آپ کو نظر آ رہا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کی ایک تھپڑ سب کچھ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک تھپڑ، ایک حادثہ گھر میں، آپ نے کسی سے 50,000 سود کے عوض میں لیا، اللہ کی ایک تھپڑ آئے گی آپ کو 5 لاکھ ہاسپٹل میں دینا پڑے۔ کوئی حادثہ آئے گا کیس کی شکل میں آپ کو دینا پڑے، آپ سمجھ رہے کہ وہ تھا، بھائی تکلیف ہوئی الگ، پریشانی ہوئی الگ، پیسہ خرچ ہوا الگ، آپ کو بھاگنا پڑا وہ الگ۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور صدقات دو، مصیبتوں کو دور کرو۔ اسی مضمون کی ایک آیت کریمہ 21ویں پارے سورہ روم میں آتی ہے، اس کی تفسیر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ سود اور بیاج، اس سے ظاہر میں مال بڑھتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا بدن ورم سے، سوجن سے پھول جائے تو وہ بیماری کیا ہے؟ موت کا پیغام ہے۔ اس سے نہیں کہ موٹا تازہ ہو گیا، صحت مند ہو گیا، ایسے ہی سود ہے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہوگا لیکن حقیقت میں وہ بڑھتا ہے۔ جیسے کسی مریض میں اندر میں فاسد مادے جمع ہو گئے، اب ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ لو بھائی دست کی گولی لو، جلاب کی گولی لو، تو ظاہر میں لگتا ہے کمزوری ہو رہی ہے لیکن انجام اس کا کیا ہوتا ہے؟ صحت ہوتا ہے، انجام اس کا صحت ہوتا ہے۔ سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجام کے اعتبار سے ایسا ہی سمجھ لو۔ سود کو اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے جسم میں سوجن آ گئی اور وہ سمجھتا ہے میں موٹا ہو گیا، پہلوان بن گیا، یہ اس کی نادانی ہے۔ اسی طرح ظاہر میں سود سے رقم بڑھتی ہے لیکن یہ اس کی تباہی کا سبب ہے۔ اب وہ تباہی کہاں سے آئے گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور صدقات اور خیرات کو ایسا سمجھو کہ جسم میں، پیٹ میں کئی فاسد مادے جمع ہو گئے، حکیم صاحب کہتے لو بھائی یہ جا کر کے پوڑی کھا لو، اور لگتا ہے کہ جسم کمزور ہو رہا ہے مگر وہ پیٹ صاف ہونے کے بعد وہی کمزوری میں اس کے لیے کیا ہے؟ صحت کا علاج۔ تو صدقات اور خیرات سے بظاہر مال میں کمی آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ اضافہ ہے۔ وہاں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس ترجمے کا حاشیہ اور مختصر تفسیر لکھی ہے وہ ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا میں قید کی حالت میں لکھا ہے، اور وہ اس طرح ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھے، اور یہ انگریز جب ملک میں اس وقت لیڈرشپ کر رہا تھا، اس وقت کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت عرب کا اقتدار شریف حسین کے پاس تھا، اس وقت ترکوں کو انہوں نے بھگا دیا تھا۔ عرب کا اقتدار کس کے پاس تھا؟ شریف مکہ کے پاس، شریف حسین کے پاس۔ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ترکوں کے بارے میں فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ آپ فتویٰ دو کہ ترک کافر ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال جس نے اس وقت وہاں بھی خلافت عثمانیہ کا تختہ پلٹا تھا اور بڑے دعوے کے ساتھ، اس نے شریف حسین کی مخالفت کی وجہ سے اسلام دشمنی شروع کر دی کہ اس نے ایک وقت ترکی میں یہ بھی تھا کہ قرآن کی تلاوت پر پابندی لگا دی کہ یہ عربی میں، اس نے اذان بند کراتی تھی کہ عربی میں ہے۔ ترکی میں یہ دور بھی آیا تھا، جب خلافت عثمانیہ ہٹی تو یہ دور تھا۔ ہم جو کہتے ہیں نا مصطفیٰ کمال پاشا ترک، اس کو ایک بہت بڑا لیڈر مانتے، وہ کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا۔ خلافت عثمانیہ آج اگر سعودی کا یہ حال ہے اور وہاں کے حکمران عیاش بنے ہوئے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ مصطفیٰ کمال پاشا تھا، کیونکہ ترک وہاں رول کر رہا تھا۔ مکہ میں، سعودیہ میں، جو اس کو ہم سعودی کہتے ہیں، اس کی پوری حکومت ترکوں کے پاس تھی، خلافت عثمانیہ کے پاس تھی۔ ان سب کو ہٹانے میں مصطفیٰ کمال پاشا کا رول تھا۔ اس نے اذان تک پر بھی پابندی لگائی، اس نے حج پر بھی پابندی لگائی کہ ترک سے کوئی جا کر کے حج کرنے نہیں جا سکتا، اس حد تک وہ آیا تھا۔
اس نادان نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی تیری دشمنی شریف مکہ سے ہے، قرآن سے تو نہیں ہے، حج اور کعبہ سے تو نہیں ہے، تو نے ان پر پابندی لگا دی، اور یہ پابندی 25 سال تک رہی، 25 ایئرس۔ ہم پر تو کوئی حالات نہیں آئے ابھی، اور اللہ کرے سخت ترین حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 25 سال تک۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، جلال بایار، اس نے حج کی بھی اجازت دی، تلاوت قرآن کی بھی اجازت دی۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک شخص جو مصطفیٰ کمال پاشا ہے، اس کی نادانی کی وجہ سے ساری قوم کو کافر کیسے کہہ دوں؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ترکوں کو کافر کہو، ایک بادشاہ جو لیڈرشپ کر رہا ہے اور جو ایک دم سے ظالم بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم کو میں کافر کیسے کہہ دوں؟ تو حضرت نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ اس جرم کی پاداش میں حضرت کو مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ اور مولانا عزیر گل وغیرہ کے ساتھ ان کو وہیں سے گرفتار کروا لیا گیا اور ہندوستان کے انگریز حکومت کے حوالے کر دیا۔ آج بھی شریف مکہ کی آپ کو نسل دیکھنی ہے تو جارڈن کو جا کر دیکھ لو، جارڈن میں وہی رول کر رہے ہیں۔ اس کے عوض میں آپ کئی سال مالٹا کی جیل میں رہے، انہوں نے وہاں مالٹا کی جیل میں قرآن کا ترجمہ لکھا، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی، پھر انتقال کر گئے۔ پھر سورہ آل عمران سے اخیر تک حاشیہ اور مختصر تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھی، اور یہ تفسیر اتنی مقبول ہے کہ شاہ فہد نے بھی اس کو تباہ کرا کر کے لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کروائی۔ تو صدقہ اور خیرات سے بظاہر مال میں کمی آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اضافہ ہے، اور سود کے ذریعے بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ورم ہے، یہ ہلاکت کا سبب بنے گا۔ واللہ لا يحب كل کفار اسیم، اور اللہ کسی ناشکری کرنے والے کو، گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ آگے فرماتے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود۔ یعنی اس حکم کے نازل ہونے کے، کیونکہ اسلام میں پہلے سود حلال تھا ابتدائی دور میں، تو سودی کاروبار چل رہا تھا، تو کہا کہ اب جب حکم نازل ہو گیا تو سود کی رقم جو باقی رہتی ہے وہ نہیں لو، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اور پھر شریعت کا سخت حکم آگے آیا ہے، اور یہ آج کے مسلمانوں کو سننا چاہیے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، سود سے نہیں بچو گے، تو سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوگی، اتنا سخت حکم اسی لیے آیا کہ اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کا۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ نے کہا لا نستطيع الحرب باللہ ورسولہ، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، صاف کہہ دیا۔ اور یاد رکھو اس سے زیادہ سخت حکم قرآن کریم میں نازل نہیں ہوا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر تم توبہ کر لو، سود کو چھوڑ دو، تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم نے سود پر پیسہ دیا تھا تو اب تم اپنا اصل مال نہیں لے سکتے ہو، اصل مال تمہارا ہی ہے، ہاں جو تم نے سود لینا تھا وہ نہیں لینا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو کہ اصل رقم کے ساتھ سود لو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہاری اصل رقم بھی تمہیں نہ ملے۔ یہ سود کے بارے میں رب تعالیٰ کا قطعی اور یقینی اور حتمی فیصلہ ہے۔ افسوس ہے کہ اب لوگ تعویلیں کرتے کہ یہ تو ایک قسم کا بزنس ہے، یہ ہے، اسی کو شریعت نے کہا تھا انما البیع مثل الربا۔ قرآن نے 1450 سال پہلے اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ایک بزنس، یہ بھی ایک طرح کا بزنس ہے، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے۔ اب ہم اس کے لیے کتنی جائز تعویلیں نکال لے اور اپنی طرف سے کیا کیا بہانے بنا لے، وہ حلال نہیں ہو جائے۔ افسوس ہے
اور علی اعلان سود کو حلال کہنے والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ بچائے، سود سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279 تک تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.